العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ ہفتے نماز کے تعلق سے کچھ باتیں سامنے آئی تھی کہ نماز ہماری یقین پر آ، نماز سے ہم اور آپ اللہ کی مدد حاصل کرنے والے ہیں. نماز میں ہمارا دھیان جمے، نماز میں ہمارا دل لگے، مسجد سے ہمیں انسیت ہو، مسجد سے ہمیں تعلق ہو، مسجد کے اندر وقت کا گزارنا اور مسجد کے اندر اعمال کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی محنت کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہو. اور یہ بتایا گیا تھا کہ نماز جو ہے وہ جب یقین پر آئے گی تو آدمی نماز سے کمپرومائز اور نماز سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. بڑی سے بڑی ڈیلنگ ہوگی، بڑے سے بڑا کسٹمر ہوگا اور کوئی بھی بڑی حاجت ہوگی، ضرورت ہوگی، لیکن وہ انسان اسے چھوڑ کر نماز کی طرف لپکے گا، نماز کی طرف آئے گا، کیونکہ اسے یہ معلوم اور اس کے یقین میں یہ بات ہے کہ ہمارا کام تو نماز سے اللہ کا، ہمیں اللہ کی مدد نماز سے ملے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہ وہ چیز جو انسان کی نماز میں خلل ڈالے اور انسان کو، مسلمان کو نماز سے غافل کرے، وہ اس چیز کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں. ایک صحابی ہے، ان کا باغ تھا اور وہ باغ پھلوں سے لدا ہوا تھا اور وہ اس باغ میں نفل نماز ادا کر رہے. ظاہر سی بات ہے کہ صحابی کی فرض جو نماز ہے وہ تو جماعت کے ساتھ ہی ادا ہو. اور یہ اچھی طرح یاد رکھا جائے، مسلمان کو 5 مرتبے مؤذن جو بلاتا ہے وہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ مسلمان نماز اور جماعت کے وقت میں مسجد کے باہر اور جماعت کے باہر نہیں دیکھا جا سکتا. یہ فرق ہے. اسی کو فرمایا گیا کہ نماز مسلم اور غیر مسلم کے درمیان تفریق اور فرق کرنے والی چیز ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اذان کے بعد ایک مسلمان دکان میں نہیں دکھے گا، کاروبار میں نہیں دکھے گا، تجارت میں نہیں دکھے گا، اور جن جن مصروفیات میں ہے ان مصروفیات سے وہ اٹھ کر مسجد آئے گا. یہ بات فرق کرے گی کہ مسلمان کا اذان کے بعد جو وقت ہے وہ مسجد میں آ کے تبھی تو فرق ہو. ہم بھی اذان کے بعد اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے ملک کا ہمارا بھائی غیر مسلم وہ بھی اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی فرق ہوا؟ ارے بھائی اذان کے بعد ہم بھی سودا بیچ رہے ہیں، نماز ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئی، اور اس کے بعد صاحب دوڑے دوڑے آئے اور سرپٹ نماز پڑھی اور بھاگے چلے گئے، یا مس ہو گئی چھوڑ ہی دیا کہ ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لی جائے گی.
تو فرض کیا ہوا؟ فرمایا گیا نماز فرض کر دے کہ اذان کے بعد ایک مسلمان اب اللہ کے حکم کو پہلے پورا کرے گا اور ایک غیر جو ہوگا وہ اللہ کے حکم کی طرف نہیں آئے گا. یہی مسلمان اور غیر مسلم میں نماز فرق کرے. کیا یہ کر رہی ہے؟ چلے جائیے بازار، چلے جائیے مارکیٹ، دیکھیے صحابہ کی زندگی. جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال بغیر یقین کے ساتھ عادت میں آ گئے. ایک روٹین، عادت والی جو چیزیں ہوں گی وہ یاد رکھیے، عادت والی جو چیزیں ہوں گی وہ حالات میں انسان کو عمل پر نہیں جما پائے. دیکھا ہوگا حالات آئے اور پھر ایک ایٹموسفیئر بنایا جا رہا ہے حالات کو لانے کا. بہرحال کیونکہ ہم لوگوں کا وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن ہر حال میں اللہ کے حکم پر وہ جمے گا جس کو یقین ہوگا اللہ کی ذات. ورنہ جو عادت والا دین ہوگا، ماحول والا دین ہوگا، تو وہ ماحول جب تک رہے گا تب تک تو وہ دین پر چلتا رہے گا. ماحول جہاں ختم ہوگا وہ بھی دین سے ہٹ جائے گا. جیسے آپ دیکھیے رمضان آتا ہے، ٹھیک ہے، رمضان دیکھتے ہیں آنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی مبارک مہینے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، چہل پہل دکھتی ہے، ہر طرف دین دکھتا ہے، ایک عجیب ماحول ہوتا ہے. کیا رمضان میں کوئی خصوصی ہمارے فتح پور میں صاحب دوسرے لوگ آ جاتے ہیں؟ ارے بولو، یہی لوگ ہوتے ہیں. بس یہ ہے کہ وہ ماحول کے دین پر ہے. جب تک ماحول ملے گا وہ دین پر رہیں گے، اور جہاں عید کا چاند آئے گا پھر مسجد اسی گھر میں وہی حالت پر پھر لوٹے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ماحول کا دین ہوگا، جو عادت کا دین ہوگا، اس کے اندر جماؤ نہیں، اس کے اندر جماؤ. اسی لیے فرمایا 5 وقت مؤذن جو بلاتا ہے وہ اس بات کے لیے بلاتا ہے کہ مسلمان اذان کے بعد اللہ کے فریضے کو پورا کر کے اپنے اور غیر کے درمیان فرق کو قائم کرے گا. ہم نے اس فرق کو مٹایا ہے جس کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ وہ وعدے پورے نہیں ہوتے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یقین ہوگا عمل سے، تو عمل کے اندر، نماز کے اندر جو چیز خلل ڈالے گی، جو چیز رکھنا ڈالے گی، آدمی اسے 1 سیکنڈ کے لیے رکھنے کے لیے تیار ہے. صحابی ہے، انگور کا باغ ہے اور صاحب ہر طرف خوشے نکلے ہوئے، بہت خوشنما منظر ہے، اور وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے. نماز پڑھنے میں ان کے باغ کے اندر ایک پرندہ آ گیا، اور وہ پرندہ باغ کیونکہ گھنا تھا تو اس پھڑپھڑانے لگا، اس سے نکلنے کا اسے پراپر راستہ نہیں ملا. تو ان کی وہ اس باغ میں اور اس کے خوشنما منظر میں ایسا مطلب اس طرف چلے گئے کہ ان کو اپنے نماز کی رکعت یاد رہی. کیا نہ یاد رہی؟ نماز کی رکعت یاد نہ رہی. جب انہیں یہ بات، جب ان کو دھیان آیا، پلٹے اپنی نماز کی طرف اور ان کو معلوم ہوا کہ ہماری رکعت یاد نہ رہی، فوراً اس پورے باغ کو کیا کیا؟ صدقہ کر دیا. کہ وہ چیز جو ہماری نماز میں خلل ڈالے، وہ چیز جو ہمیں نماز سے غافل کرے، وہ چیز جو ہماری نماز کے اندر ہمیں وسوسے میں ڈال دے، وہ چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس باقی ہے. آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستو، نماز سیکھنا ہے. نماز جب نماز بن جائے گی، میں نے پیچھے بھی شاید کہا تھا کہ قرآن میں یہ کہا گیا، اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نماز برائی سے، بے حیائی سے، غلط کاموں سے
بدنگاہی سے، تمام قسم کے منکرات سے، برے کام سے روک دیتی۔ لیکن صاحب آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں بدنگاہی بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں ساتھ داڑھی بھی مار رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں ساتھ پڑوسی کا حق بھی دبا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں وہ صاحب آدمی جو ہے وہ کوئی کھیت میں آگے بڑھا جا رہا، کوئی بھائی کا حق دبا رہا ہے اور کوئی بہن کا حق مارے ہوئے بیٹھا ہے۔ عجیب و غریب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صاحب نماز پڑھ لیے باقی سارا دین کیا ہے ہم نے پورا کرنا، پورا کرنا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی، بہت بڑی غلط فہمی۔ نماز ان سارے کاموں سے روکے، لیکن کب؟ جب نماز ہو، نماز فرمایا قرآن میں کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کیجیے کتاب کی ان چیزوں کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب نماز کی دعوت دیجیے، نماز کے لیے کہیے، نماز کے لیے ماحول پیدا کیجیے، نماز کا ایسا چرچا کیجیے اور ایسا بازار میں، دکان پہ، مال میں، شاپنگ سینٹر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نماز کی ایسی دعوت دیجیے کہ نماز کا ایک ماحول قائم ہو اور نماز کا فریضہ قائم ہو جائے، اور اپنی زندگی کے اندر نماز کو دھیان کے ساتھ، واجبات کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے ادا کیجیے۔ جب نماز ایسی ہوگی، فرمایا جب نماز ایسی ہوگی، آگے قرآن میں فرمایا کہ یہ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے، جو آدمی نماز کی دعوت دے گا وہ آدمی نماز پر قائم و دائم رہے گا۔ دعوت جو ہے وہ انسان کے اندر مضبوطی پیدا کرتی، دعوت جو ہے وہ انسان کے اندر یقین پیدا کرتی۔ آپ دیکھیے مؤذن جو اذان کہتا ہے، اذان دعوت، اذان کیا ہے؟ دعوت۔ مؤذن اذان کہتا ہے، مؤذن کیونکہ نماز کی دعوت دے رہا ہے، فرمایا حالات کیسے بھی ہو، کوئی گاؤں کا آدمی آئے نہ آئے، کوئی مصلی آئے نہ آئے، کیا مؤذن نماز چھوٹ جائے گی اس کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز کی دعوت دے رہا۔ فرمایا اسی طرح ہر مسلمان اگر نماز کی دعوت پر آ جائے تو ہر مسلمان کو اپنی نماز پر مضبوطی مل جائے، نماز پر مضبوطی۔ اور جب نماز پر مضبوطی آئے گی پھر یہ انسان، میرے عزیز و بزرگ دوستو، اس کی نماز جب دعوت دے گا تو دعوت سے یقین پر آئے گی اور عمل کے اندر آئے گی، پھر یہ اس نماز سے اللہ کی مدد حاصل، نماز بن، پھر یہ نماز اس کو اس کی برائی سے روکے گی، بدسلوکی سے روکے گی، کم ناپنے سے روکے گی، کم تولنے سے روکے گی، بدنگاہی سے روکے گی۔ گویا کہ ایک ایسا بریک ہوگا جو ہر اللہ کی حرام کردہ چیز پر اسے آمادہ کرنے سے روکے۔ اس لیے اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، جو میں نے حدیث پڑھی، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس میں تو رمضان کے مہینے کے تعلق سے باتیں کہی گئی ہیں۔ رمضان کے مہینے سے پہلے جو مہینہ ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچوں کو صاحب جنوری، فروری، مارچ، اپریل اور صاحب جو کچھ مہینے ہیں وہ خوب اچھی طرح یاد کرائے جاتے ہیں، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے اور کون ڈے، یہ سب یاد کرایا جاتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو جو عربک مہینے ہیں، عربک دن ہیں، کیونکہ ہمارا کلچر یہ، ہمارے بچے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں،
ہماری نسلیں چاند دیکھنے کا اہتمام کریں. چاند دیکھنا ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے رمضان کی تیاری کرتے، دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمیں برکت عطا فرما، ہمارے لیے برکت رکھ دے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں. آگے دعا فرماتے تھے وَبَلِّغْنَا إِلَى رمضان، اور اے اللہ ہمیں رمضان کے مقدس مہینے تک پہنچا دے. اس لیے کہ کسی انسان کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی زندگی کا چراغ کب بجھ جائے گا. آج آدمی زندہ ہے، کل کو ہو سکتا ہے وہ انسان دنیا سے چلا جائے. یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ جس طرح تو نے مجھے شعبان کے مہینے تک پہنچایا ہے، اے اللہ رمضان کے مہینے تک پہنچا اور رمضان کا مہینہ ایسا گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایسا اعمال کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ ایسا گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ تیری طرف سے ہمیں مغفرت کا پروانہ مل جائے. اس طریقے سے ہمیں رمضان کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے. کثرت سے کاہے کے لیے؟ تاکہ رمضان کا جو مہینہ مبارک آنے والا ہے اس مہینے کی تیاری ہو جائے. اس مہینے کے لیے آدمی اپنے نفس کو تیار کرے، اپنے نفس کو کچلے، اپنے نفس پر کنٹرول کرے، اپنے نفس پر قابو کرے، اپنے نفس پر لگام لگائے کہ کہیں ایسا نہ ہو اتنے مبارک مہینے میں ہمارا نفس ہمیں کسی غلطی میں ڈال دے، کسی برائی میں ڈال دے، کسی اللہ کی نافرمانی میں ڈال دے، کسی حرام کام میں ڈال دے کہ اتنے مبارک مہینے میں ہم حرام کام کا ارتکاب کر کے اللہ کی طرف سے عذاب کے مستحق بچے. یہ اسی وقت ہوگا جب کہ آدمی دل پر لے. تلاوت اگر ہم کرتے تھے 1 سپارے کی تو 125 سپارہ کرنے کی عادت ڈالے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اسے ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. روزے کی عادت ڈالنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے تاکہ آدمی جو ہے وہ پہلے سے اس راستے سے گزرے. ہمارے آقا پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم پورا مہینہ جوش کے ساتھ. شیطان کیونکہ بہت اس کے پاس داؤ اتنے ہیں کہ وہ ہر انسان کو اپنے حساب سے بہکاتا ہے. وہ نیکی کا راستہ دکھا کے انسان کو بہکا دیتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں. کتنے ہمارے بھائی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بدعات اور خرافات کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کریں. ایسی خرافات، ایسی واہیات، ایسی چیزیں جن کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے، لیکن شیطان نے ان کو دکھا دیا کہ یہ کام ایسا ہے، ارے صاحب یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور وہ بیچارے اس میں ایسے پڑ گئے کہ وہ پوری زندگی اپنی خرافات میں لت پت کر کے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام. سب کے پاس الگ الگ طریقے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی شعبان بھر میں روزہ رکھتا رہے، خوب روزہ رکھے، اور جب رمضان کا مقدس مہینہ آئے تو اتنا کمزور ہو جائے، اتنا لاغر ہو جائے، اتنا ضعیف ہو جائے کہ صاحب وہ رمضان والے روزے ہی نہ رکھتا. ایسا بھی شیطان کر سکتا. اس لیے کہتے ہیں ہم کمزور ہیں تو ٹھیک ہے ہم پورا مہینہ نہیں رکھیں گے، لیکن کم سے کم جتنے آدمی سے ہو سکتا ہے، ہر آدمی کی کیپیسٹی الگ الگ ہے، آدمی اپنے آپ کو قابو میں کرے، کنٹرول میں کرے، اپنے نفس پہ قابو کرے کہ تجھے اتنا مقدس مہینہ ملنے والا ہے، تو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے. ایک ایک گناہ سے سب سے زیادہ بچانے کی جو ضرورت ہے، سب سے زیادہ جس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے وہ اپنی زبان کا غلط استعمال.
صحابہ کے دور میں رسول اللہ کے زمانے میں 2 عورتیں آئیں، روزہ رکھ کے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو روزہ بہت دشوار لگ رہا تھا. آپ نے ایک وہ دیا، کٹورا دیا اور کہا اس میں قے کرو. اور جب ان عورتوں نے قے کیا اور قے کرنے کے بعد اس میں تازے گوشت کے لوتھڑے ملے، آپ نے فرمایا کہ تم دونوں نے روزہ رکھ کر غیبت کی ہے، اور غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا ہے، یہ اسی کے ٹکڑے. غیبت کیا ہے؟ پورا سماج غیبت کے اندر لت پت. کیا میں کیا آپ. غیبت کیا ہے؟ آدمی دندنا کے یہ کہہ دیتا، ارے صاحب میں تو ان کے منہ پہ کہہ دوں گا. سمجھتا ہے کہ صاحب ہم تو بہت وہ ہے، میں تو ان کے منہ پہ کہہ دوں گا اور میں تو ان کے سامنے کہہ دوں گا. نہیں میرے عزیزو بزرگو دوستو، سمجھو غیبت کسے کہتے ہیں. زبان کا استعمال. ہمارے آقا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جو لوگ دوزخ کے اندر جائیں گے وہ اپنے زبان کے مس یوز کے ذریعے سے اور اپنی شرمگاہ کے غلط استعمال کے ذریعے سے سب سے زیادہ دوزخ کے اندر جائیں گے. آدمی ایک بول بولتا، ایک حدیث میں فرمایا گیا ایک بول بولتا ہے، ایسا کلمہ بولتا ہے، ایسا کلمہ بولتا ہے کہ وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک بول ایسا گھٹیا اور ایسا گھناؤنا اور ایسا گندا ہوتا ہے جس بول کے ذریعے سے وہ جنت کے قریب سے دوزخ کے قریب پہنچا. ایک بول کے ذریعے سے. زبان فرمایا وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. تمہاری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے خدا کا ایک محافظ اور خدا کی طرف سے ایک نگراں تمہارے ایک ایک لفظ کو لکھ رہا. کیا ہے غیبت؟ غیبت کہتے ہیں کہ میں اپنے کسی بھائی کا تذکرہ، ذکر کا آخا کا بیما یکرو، سمجھیے اسے، توبہ کیجئے اس سے، معافی مانگیے اس سے، اللہ سے بھی معافی مانگیے. جس بھائی کے ساتھ کیا ہے اس بھائی کے سامنے بھی جھک جائیے. دنیا میں اگر آپ جھکے اللہ کے لیے، آپ نے اپنی ناک نیچی کر لی اللہ کے لیے، خدا کہتا ہے کہ میں تجھے بلندی دے کے دکھاؤں. اور دنیا میں اگر ناک اٹھانے کے چکر میں، یاد رکھیے، چلے جائیے آپ کورٹ چلے جائیے، چلے جائیے کچہری آپ چلے جائیے، چلے جائیے آپ تھانے چلے جائیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جیسے اور ہمارے جیسے ہزاروں انسان غیروں کے سامنے ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہے، غیروں کے سامنے پیشانی رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے بھائی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، اپنے باپ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں. غیروں کے تلوے چاٹ لے، غیروں کے ہاتھ پکڑ لے، غیروں کے سامنے ہاتھ جوڑ لے، یہ سب کر سکتا ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کا اس کے دل میں اتنا احترام نہ رہا کہ اس کے ساتھ دل ملا لیتا. اللہ اس کی مغفرت کرے. کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم نے غیروں کے سامنے پیش کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں اسلام اور اللہ اور قرآن کا فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے. ہمارا پریکٹیکل اور ہمارا عمل یہ کہتا ہے کہ ہمیں وہ منظور نہیں ہے. تمہارے ناز نخرے برداشت کرنا، تمہارے تلوے چاٹنا ہم یہ تو کر سکتے. صاحب ہم بے حیثیت ہو گئے، کوڑا ہو گئے، کچرا ہو گئے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے غیروں کے سامنے جھکنا سیکھا ہے، لیکن اپنے بھائی کو اپنے سینے سے لگانا نہیں سیکھا، اپنے بھائی کے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں سیکھا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ دل ملانا نہیں سیکھا ہے، اپنے بھائی کی کوئی بات برداشت کرنا نہیں سیکھا ہے، اپنے بھائی کے سامنے چھوٹا بننا نہیں سیکھا ہے. ایک بار چھوٹے بن کے دیکھیے، زندگی بھر کے لیے اللہ آپ کا احترام اس کے دل کے اندر بھر کر. ایک بار آپ جھک کے تو دیکھیے، وہ کہے گا زندگی بھر یہی میرا وہ بھائی ہے، اس نے میرے سامنے جھکا تھا، میری خدمت کی تھی، میری منت کی تھی، یہ میرا بھائی غلطی پر تھا اور میں ظلم کر رہا تھا، لیکن پھر بھی میرے سامنے جھکا ہے. زندگی بھر وہ آپ کی غلامی کرے. یہ ہے راز ہمارے زوال کا.
اب وہ کیا فرمایا کہ جو ٹوٹ پیدا ہوتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے سماج میں، اور گندگی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے صاف نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، عداوتیں پیدا ہوتی ہے، یونٹی پارا پارا ہو جاتی ہے، اتحاد ختم ہو جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب بدگمانی ہے، اس کا سبب غیبت ہے، اس کا سبب چغل خوری ہے، اس کا سبب اپنے بھائی کے عیب کو تلاشنا ہے، اپنے بھائی کی کمیوں کو دیکھنا ہے، اور کمیوں کو دیکھ کے اس کو صاحب مارکیٹ کے اندر چرچا کرنا۔ یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا، یہ قرآن اللہ کہہ رہا، اللہ کہہ رہا آپ کا بھائی مر جائے، میرا بھائی مر جائے، اور اس کے بعد اس کا گوشت کاٹا جائے اور لا کے آپ کے سامنے دیا جائے، تو قرآن کہتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تمہارے بدن میں جھلہٹ لگ جائے گی، اور تم صاحب کیس کر ڈالو گے، اور تم اسے ناپسند کرو گے، تمہیں گھن محسوس ہوگی۔ لیکن جو غیبت کر کے 24 گھنٹے میں اور ہزاروں بار اپنے اس بھائی کا گوشت کھاتے ہو، اس کی طرف بھی ذرا توجہ دینے کی ضرورت۔ فرمایا ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، تمہارے بھائی کا یہ ہے غیبت، یہ دماغ سے ریموو کر دیا جائے، صاف کر دیا جائے کہ صاحب جو ہے ہم ان کے سامنے کہہ دیں گے، اور صاحب ان کے اندر تو یہ خامی ہے، اور صاحب ان کے اندر تو یہ برائی ہے، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم صاحب سامنے کہہ دیں گے، صاحب ہم کو برائی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب شیطانی بول ہے، شیطانی بول ہے، یہ ابلیسی بول ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بول ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی تھی، کوئی چوک ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب کے ہوا نکل گئی اور ان کا وضو ٹوٹ گیا، امیر المومنین کے غصہ آیا، کہنے لگے اٹھے اور جاؤ وضو کرو، تو ایک صحابی کہنے لگے یہ امیر المومنین ہم سب لوگ جا کے وضو کر لے تو کتنا اچھا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جاؤ سب لوگ وضو کر کے آؤ۔ کہے سب لوگوں نے وضو کیا کہ ہمارے ایک بھائی کا ایک جو عمل ہوا ہے اس سے وہ کسی پر ظاہر نہ ہو۔ یہ ہے ہمارا اسلام، اپنے ایک بھائی کی کوئی برائی ادنا ادنا اگر ہم نے یاد رکھیے، اگر ہم کسی کی برائی کو دیکھ کے اور اس کو اچھالتے ہیں تو آپ یاد رکھیے، جس طرح اگر کوئی ہمارا بھائی سو رہا ہو اور اس کی لنگی اوپر ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ آؤ دیکھو اس کی شرم کا، ارے بولو کیا کہو گے، آؤ دیکھو اس کی شرم کا۔ فرمایا جو آدمی اپنے بھائی کی برائی کو بازار میں لے جا کر چرچا کرتا ہے، بازار میں جا کے گانا گاتا ہے اس کا، وہ ویسا ہی ہے کہ اس کا بھائی سو رہا ہو اور اس کی لنگی اٹھ گئی ہو اور وہ لوگوں کو بلائے کہ آؤ اس کی شرمگاہ کو دے، ایسا ہے وہ انسان۔ جتنا گناہ اس بدبخت کو ملے گا، شقی اور مجرم کو ملے گا، جس نے اپنے بھائی کو ہونا چاہیے تھا کہ اپنی نگاہیں پھیر لیتا اور جا کے اپنے بھائی کا کپڑا صحیح کرتا، کسی کو کان تک خبر نہ ہوتی، اس کی زبان اس کے منہ میں گویا کی اس بات کو کہنے کے لیے زبان ہی نہ ہوتی، لیکن صاحب کیا ہے، فرمایا یہ ہونا چاہیے تھا اور یہی عمل، اور اگر یہ جا کے وہاں گاتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا کر رہا ہے جیسے کوئی آدمی کسی کی برائی کو بازار میں گائے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس شرمگاہ جس کی کھل گئی ہے لوگوں سے کہے کہ آؤ اس کی شرمگاہ کو، اتنا گناہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ذکر کا غیبت کیا ہے، غیبت کیا ہے؟ فرمایا تمہارے بھائی کا، تمہارا اپنے بھائی کا، کوئی بھائی ہو، بھائی کا مطلب مسلمان بھائی، کوئی بھائی ہو، فرمایا ایسا ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو، جو اسے برا لگے، جو اس کے دل میں ذرا اس کو کچوکے لگے، یہی غیبت ہے۔ اور آگے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس کے اندر ہو، جیسے ہم ہیں ہمارے اندر 50 برائی ہے، اور کہا کہ صاحب مولانا صاحب کے اندر تو یہ برائی ہے، یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ فرمایا ہاں اگر وہ برائی اس کے اندر ہے تب تو تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے والے، غیبت کرنے والے شمار ہوگے، اور اگر وہ برائی نہیں ہے تب تو تم بہتان کرنے والے ہو، بہتان کا اس سے سخت گناہ۔
اس لیے ہم جب کسی بھائی کا ذکر کریں گے اچھا ذکر کریں گے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں ہم نے اپنے کسی بھائی کا تذکرہ کیا اور شیطان پہلے اچھی دو چار باتیں کہلواتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے پلس سے داخل ہوتا ہے اور مائنس کی طرف جا کے وہ ساری اس کی نیکیاں برباد کرتا ہے۔ اور یہ گناہ اگر آپ کعبۃ اللہ پہنچ جائیں، خدا ہمیں اور آپ کو توفیق دے، حرم شریف پہنچ جائیں، بیت اللہ کا پردہ پکڑ لیں اور حتیم کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ دے اور مالک کے سامنے زار و قطار روئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، فرمایا جب تک کہ اس کا وہ بھائی سے معاف نہیں کرے گا، خدا بھی اسے معاف نہیں کرے۔ اس لیے بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم اپنی زبان کو ذکر میں رکھیں، اپنی زبان کو نماز کی دعوت میں رکھیں، اپنی زبان کو اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کرنے میں رکھیں، ہماری زبان ایک ایک منٹ اس کا وصول ہو، ایک ایک سیکنڈ اس کا وصول ہو۔ اس مہینے میں 15 تاریخ کو عام طور پہ روزہ رکھا جاتا ہے، آپ اس کو بھی رکھیں، اس کے پہلے بھی رکھیں، بعد میں بھی رکھیں، جس کو مالک جتنی صلاحیت دے اتنے روزے رکھیں، ساتھ ساتھ میں عبادت کرے، ریاضت کرے، تسبیح پڑھے، جھوٹ سے، زبان کے مس یوز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم اس کا استقبال کریں، اس کی برکتوں میں ہم اپنے آپ کو انوالو کریں اور اس کی برکتیں سے ہم پورا فیض اٹھائیں۔ اس کے لیے ہر ساتھی اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرے، اپنی زبان کی خوب حفاظت کرے، اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی جو ہماری زندگی کی برف کی سلی کی طرح پگھل رہی ہے، زندگی کی کون سی شام ہماری آخری شام ہو، اس شام کے آنے سے پہلے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے ہر انسان کو ان نیک اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔